تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری، بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں۔ معزز ناظرین کرام، آج سے ہماری گفتگو کا عنوان ہے تاجدار گولڑا پیر مہر علی گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا جشن فتح، مناظرہ و مباحثہ۔ گرامی قدر ناظرین، 25 اگست 1900 کو لاہور کی سرزمین پر ایک عظیم مباحثہ ہوا، مناظرہ ہوا، اس کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ علم دین و دنیا حاصل کر کے مکہ شریف حج کے لیے تشریف لے گئے، وہاں سے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے تو خواب میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اے میرے بیٹے مہر علی، مرزا غلام قادیانی تعویلات کی کینچی سے میری حدیث گزر رہا ہے اور تو یہاں بیٹھا ہے، جاؤ جا کے اس کا محاسبہ کر۔ تو پیر مہر علی گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بتائی تو آپ نے فرمایا کہ آپ تشریف لے جائیں، آپ کا وجود ہی اس فتنے کے خاتمے کے لیے کافی ہوگا۔ آپ مدینہ سے ہندوستان تشریف لائے، گولڑا شریف آئے تو ادھر مرزا قادیانی نے پیر مہر علی گولڑوی علیہ رحمہ کو چیلنج کیا مناظرے کا۔ آپ نے وہ چیلنج قبول کرتے ہوئے گولڑا سے اس کا جوابی اشتہار شائع کیا کہ میں مرزا قادیانی کو چیلنج قبول کرتا ہوں۔ آپ خود میرے منیر میں اپنی کتاب ملفوظات میں یہ لکھتے ہیں، ملفوظات مہریہ میں آپ نے یہ لکھا کہ بعض مخلصین نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ آپ صوفی ہیں اور صوفی لوگوں کا کام، پیروں کا کام مناظرے کرنا نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ اخلاص کے ساتھ مشورہ دینے والے اخلاص کے معنی بھی نہیں جانتے تھے۔ آپ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت اور دین پر حملہ ہو تو میں ایسی بے غیرت فقیری پر لعنت بھیجتا ہوں، میں حجرے میں بیٹھ کر عبادت کرنے والا نہیں۔ آپ گولڑا سے لاہور تشریف لائے اور میدان سج گیا، شاہی مسجد کے مینار گواہ ہیں۔ آپ نے مرزا قادیانی کے چیلنج کو قبول کیا کہ میدان میں آ۔ مرزے نے اپنا ایک قاصد بھیجا، اس نے آ کے بتایا کہ ہمارے مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی سورۃ فاتحہ میں سے کی تفسیر عربی میں کر دو۔ ایک روایت واقعہ یہ ہے اور ایک یہ کہ قرآن کے 40 مختلف مقام سے چن لیا جائے گا اور اس کی تفسیر لکھی جائے گی عربی میں، اور زیادہ معروف جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے کہ آپ اس کی عربی تفسیر لکھیں۔ میں بھی عربی تفسیر لکھتا ہوں، جس کی تفسیر بہتر ہوگی وہ سچا، دوسرا جھوٹا۔ تو شہنشاہ گولڑا پیر مہر علی نے فرمایا کہ مرزا قادیانی سے کہو عربی میں تفسیر لکھتے نہیں ہیں بلکہ کاغذ پہ قلم رکھتے ہیں، اور وہ نبی ہونے کا دعوے دار ہے، میں حضور کے غلاموں کا غلام ہوں، وہ بھی قلم کو حکم دے میں بھی قلم کو حکم دوں گا، جس کے حکم سے قلم خود بخود لکھنا شروع کر دے وہ سچا، دوسرا جھوٹا۔ یہ جواب سن کر مرزا قادیانی میدان میں نہیں آیا۔ پھر پیر مہر علی گولڑوی نے میسج پہ بھجوایا کہ مرزا سے کہو کہ آئے اور شاہی مسجد کے میناروں پر دونوں چڑھ جاتے ہیں تو دونوں چھلانگ لگاتے ہیں، جو سچا ہوگا بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ مر جائے گا۔ مرزا قادیانی اس کے جواب میں بھی کوئی میدان میں نہیں آیا۔ پھر
مرزا قادیانی نے قاصد بھیجا. اس نے کہا کہ پیر صاحب سے کہو کہ ایک بیمار اپاہج کے حق میں دعا کرتا ہوں اور ایک اپاہج کے حق میں پیر صاحب دعا کریں. جس کی دعا سے وہ اپاہج، وہ لولا لنگڑا، وہ معذور صحیح ہو گیا، وہ سچا دوسرا جھوٹا. پیر صاحب کو جب قاصد نے یہ بتایا تو آپ وجد میں آ گئے. فرمایا اس مردود سے کہو، مرزے سے، وہ میدان میں آئے اور قبرستان میں میرے ساتھ چلے. بیمار کے حق میں دعا نہیں کرنی، کسی مردے کی قبر پر جا کر وہ بھی حکم کرے اور میں بھی حکم کروں. جس کے حکم سے مردہ زندہ ہو جائے وہ سچا، دوسرا جھوٹا. اتنی بات کہی. آپ کا کوئی مرید تھا، اس نے کہا کہ پیر صاحب اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، اگر مرزا قادیانی میدان میں آ گیا تو مردہ زندہ کرنا تو نبیوں کا کام ہے. تو پیر مہر علی گولڑوی نے اسے کہا ملک صاحب آپ نے بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، مال رکھا ہوا ہے؟ کہا ہاں. اور میں تینوں پتہ نہیں کٹی قلت دے سرتے کد دیے. میں خود نہیں کہہ رہا تھا، مجھے میرے نانا کریم کا جلوہ نظر آیا اور میں بیٹا مہر علی آج اشارہ کرنا تیرا کام ہے، مردوں کو زندہ کرنا محمد رسول اللہ کا کام ہے. ختم نبوت پہ اتنی بڑی دلیل، اتنا بڑا چیلنج کہ پیر مہر علی گولڑوی کے کام ہے. اس وقت آپ نے فرمایا تھا جو بندہ ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پر آمنہ کے لال کا ہاتھ آ جاتا ہے. پیر مہر علی گولڑوی علیہ رحمہ میدان میں ہیں، لیکن مرزا قادیانی ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن مرزا قادیانی میدان میں نہیں آیا، بھاگ گیا. قاصد بھیجتا رہا لیکن خود میدان میں نہیں آیا. پیر جماعت علی محدث علی پوری امیر ملت سندوسی ہند اس مناظرہ کے صدر مناظر تھے، اور مناظر پیر مہر علی تھے، صدر مناظر پیر جماعت علی محدث علی پوری علیہ رحمہ تھے. آپ نے فرمایا تھا مہر علی رکو، تو پیر مہر علی نے فرمایا کہ اب میرا کام ہو چکا، جس کام کے لیے میں آیا تھا اب آپ کا کام باقی ہے، آپ جاری رکھیں. آپ واپس گولڑا شریف چلے گئے. پھر آپ نے لکھنے میں اور رد مرضیت پر شمس الہدایہ اور سیف چشتیائی جیسی عظیم نادر اور نایاب کتابیں لکھی. 25 اگست 1900 یہ اہل اسلام کے لیے بہت بڑا فتح کا دن ہے. مرزا قادیانی کو مناظرے کا مبالغے کا چیلنج کیا، نہ مرزا قادیانی نے مناظرے کا چیلنج قبول کیا نہ مبالغے کا چیلنج قبول کیا. میدان میں نہیں آیا، دوڑ گیا، بھاگ گیا، کوئی مرضیت پر سامسو گیا. اللہ کے فضل سے جرنیل ختم نبوت فاتح قادیانیت پیر سید مہر علی شاہ صاحب نے اسلام کا جھنڈا بلند کیا. امت مسلمہ نے تمام مکاتب فکر نے آپ کی صدارت اور قیادت میں یہ فیصلے کو قبول کرتے ہوئے جشن منایا. ایسے تاریخ کے دن بڑے اہم اور روشن ہیں جو مختلف ایام ہیں جن میں امت کو ختم نبوت کے حوالے سے مرضیت کے رد میں کامیابی ملی. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مشن پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا جینا مرنا ختم نبوت کے مشن کی حفاظت کے لیے ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.